بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تو ہونا ہی تھا، مریم نواز صاحبہ کے خلاف درخواستیں چلی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے 60 صفحات کی تشہیر کی، نئے اخبارات نکالے، ہر جگہ ہر سطح پر انہوں نے پیسہ اتنا لگایا، سڑکوں پر، پارکس میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بل بورڈز، اتنا پیسہ سرکاری خزانے سے ذاتی تشہیر پر لگا دیا۔ ہر جگہ مریم صاحبہ کی تصویر، نواز شریف کی تصویر، ایسے جیسے کسی کو فوبیا ہو۔ یہ ایک دماغی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جگہ خود کو دیکھنا، ہر جگہ خود نمائی ہو، خود ستائشی، تعریف، خوشامد، ہر طرف بس اشتہار بازی ہو۔ وہ اتنی ہوئی کہ لگتا ہے کہ گلے پڑ گئی ہے۔ پہلے تو درخواستیں آ رہی تھیں، مراسلے آ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، عالیہ حمزہ صاحب نے لکھا، لیکن اب تو سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی درخواست چلی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ محمد راجہ بشارت نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ اشتہارات میں ذاتی تشہیر کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے 22 ستمبر 2022 کو سرکاری پیسے سے تشہیر پر پابندی لگائی تھی۔ مریم نواز کی ذاتی تشہیر عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے، مریم نواز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا جائے۔ اب کہیں اگر قانون اور انصاف واقعی ہو تو توہین عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پھر اگر انصاف ہو تو وہ تو چھٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر یہ 62-63 والا معاملہ آ جائے گا۔ خیر، ابھی تو آغاز ہے، لیکن اب سپریم کورٹ اپنے احکامات کی خلاف ورزی پر کیسے خاموش رہے گی، کیا دلیل آئے گی، یہ بڑا مشکل ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں شہری اشباع کامران کی جانب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز، میاں نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی، چیف سیکرٹری سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ سپریم کورٹ میں بھی ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی۔ الیکٹرک بس سرکاری خزانے سے خریدی گئیں، الیکٹرک بسوں پر مریم نواز اور نواز شریف کے پوسٹر لگائے گئے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری خزانے سے ذاتی تشہیر کو غیر آئینی قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، ذاتی تشہیر کے لیے خرچ رقم کی تفصیلات طلب اور واپس بھی ان سے لیا جائے پیسہ سارا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو نواز شریف کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے اور چیف سیکرٹری کو تشہیری مواد کو ہٹانے کا حکم دیں۔ اب یہ درخواستیں جاتی چلی جا رہی ہیں، ان کے خلاف اور بہت سی چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے۔ اب تو وزیر خزانہ کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اب یہ خبر آ رہی ہے، شہباز رانا صاحب نے دی ہے، دیگر لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کی پروٹوکول کے لیے گاڑی جس پر جھنڈا نہیں لگا، پہلے کہیں سے انہوں نے کہا جی ارینج کرو، ان کے سٹاف نے کہا، جس نے بھی کہا کہ جی انہوں نے جانا ہے، ان کے پروٹوکول کے لیے گاڑی چاہیے، گاڑی ارینج کی گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نان کسٹم پیڈ یا اس طرح کی کوئی بھی گاڑی جو اویلیبل ہے پول میں وہ دی جائے، وہ پہنچائی گئی تو پتہ چلا کہ جی اس پہ جھنڈا کیوں نہیں لگا ہوا، باقی گاڑیوں پہ ہوگا، ایک پہ نہیں تھا۔ تو وہ جو خاتون افسر تھی اس کو کہا کہ جھنڈا بھی لگواؤ، تو اس نے کہا جی میرا کام نہیں، کہیں ورک شاپ پہ لگا لیں یا کیا، میں نے گاڑی تو دے دی ہے، سرکاری گاڑی جس طرح بھی کروا کے۔ تو اس کو جناب کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ تمہاری یہ ضرورت کہ تم ہمیں بتاؤ گی کہ ورک شاپ سے ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ تو یہ اب وزیر خزانہ کے خلاف بھی، اورنگزیب کے خلاف بھی، جو کہتے تھے جی وہ بینک کے صدر رہے، ان کو پروٹوکول کا شاید شوق نہ ہو، نہیں جناب، وہ یا ان کا سٹاف، اب کہا تو انہوں نے ہی ہے، ان کے بغیر تو نہیں ان کو ہٹایا گیا، یہ کنٹروورسی چل رہی ہے۔ پھر ایک اور خبر یہ ہے کہ وہ بچی جس نے کہا تھا کہ مریم نواز ہمیں نظر آتی ہے تو ہم چینل بدل لیتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہم ان کے اشتہار دیکھتے ہیں، اب اس بچی کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرا حق ہے، میں نے کون سی کوئی بدتمیزی کی ہے، میں نے کون سا کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے، مجھے دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یہاں پر یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ اشتہار بازی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اشتہار نہیں دیکھنا چاہتا اور اس کا اظہار کرتا ہے کہ ہم تو یہ اشتہار دیکھتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے۔ اب یہ منصور علی خان کا ہم نیوز پہ شو تھا، اس میں 90% زیادہ بچوں نے کہا کہ جی ہم نواز شریف کی، مریم کی یا شہباز کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، اور عمران خان کی کارکردگی سے انہوں نے کہا خوش ہیں۔ اس میں یہ بچی بھی تھی، اس سے جب سوال ہوا اشتہار بازی پر تو اس نے یہ جواب دے دیا تھا۔ یہ سنیے کیا کہہ رہی ہے بچی، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ یہ کہہ رہی ہے کچھ مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں، اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اس کے اوپر تنقید کی، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی غلط بات ہے، اور جو بات میں نے کی وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں آتی ہے، اس میں کوئی اتنا آبجیکشن۔ وہ بچی کہہ رہی تھی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں نے کیا، میں نے کہا کیا، یہ دیکھیں آپ، یہ وہ بچی ہے۔ بھول گئی تھی، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ مسئلہ صرف تشہیر سے نہیں ہے کہ آپ اپنی تشہیر کیوں کر رہی ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن منصوبوں کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ تو منصوبے بھی عثمان بزدار صاحب کے دور کے تھے۔ اب بچے اتنے میں نے کہہ رہے ہیں جی جو آپ تشہیر کر رہی ہیں وہ تو عثمان بزدار کے دور کے ہیں، تو میں نے بس اتنا ہی کہا ہے نا کہ میں نہیں دیکھتی اشتہار، یا میں نے تنقید کی ہے، میں نے کون سا کوئی اتنا کوئی گالی دے دی، کچھ غلط کر دیا، مجھے تھریٹس کیوں دی جا رہی ہیں۔ یہ حالت ہے اب اس ملک میں
کہ اس ملک کے بچے اب حکمرانوں سے سوال بھی نہیں کر سکتے. تو اب عدالت میں معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب حال یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے، چاہے وہ صحافیوں میں سے ہے چاہے عام لوگوں میں ہے، اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ایک مذاق بن چکا ہے. جو ملک دہشت گردی جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہو، معاشی طور پر ہچکولے کھا رہا ہو، وہاں ایک سیاسی جماعت کے اندرونی معاملات پرائم ٹائم شوز کا حصہ ہوں، ایک غیر سنجیدہ عمل ہے. اس لیے لوگ نہ ان اینکرز کو سنجیدہ لیتے ہیں اور نہ ان چینلز کو، کہ جن کو کہا جاتا ہے اور کٹ پتلیوں کی طرح وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ایک جماعت میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بس اس پر پروگرام کرو. یعنی ملک کے حوالے سے نہ ہو پروگرام، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دوسری طرف ایک اور سکینڈل کھل گیا جی، وہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں پہلی بارش میں ہی وہ کہہ رہے ہیں جی ٹپک پڑا ہے، اور اس کے نظر آ رہا ہے کہ واش رومز میں اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی آبشار بہہ رہی ہے. اربوں روپے کہا گیا کہ جی لگائے گئے ہیں قذافی اسٹیڈیم کی رینویشن پر، بالکل نئی تعمیر ہوئی ہے، اور تو وہ بربادی ہو گئی. جیسے ہماری کرکٹ ٹیم کی ہوئی ہے، یہاں بھی بربادی ہو گئی ہے. تو پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ سڑک دھل گئی تھی تو مریم صاحب نے ٹھیکیدار کو پکڑا تھا، اب یہ کیا کریں گے. ہر ادارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تباہی کا شکار ہے، اور یہ ایک مذاق بن گیا ہے. یہاں پر ہر طرف اب یہی کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی ادارہ بچا ہی نہیں. کیا عدلیہ، کیا قانون انصاف کے ادارے، کچھ نہیں بچا. اب یہی تباہی ہر طرف نظر آ رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کے لیے بہت بری خبر ہے. وہ پہلے ہی بڑے پریشان تھے اور رنجیدہ اور غمزدہ تھے علامہ حامد الحق صاحب کی شہادت پر. اب بلوچستان کے علاقے زہری میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما غلام سرور قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. نامعلوم مسلح افراد نے تراسانی کے مقام پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں جے یو آئی کے صوبائی رہنما کے غلام سرور اپنے ساتھی امان اللہ سمیت جاں بحق ہو گئے ہیں. اب یہ کافی عرصے سے فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطرات بڑھ رہے ہیں، بلوچستان میں صورتحال خراب ہے، کے پی میں صورتحال خراب ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ابھی فضل الرحمان صاحب نے بڑی شدید تنقید بھی کی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو اب حالات تو دن بدن مزید ہمیں بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اب جس طرح مریم صاحبہ نے اشتہار بازی کی ہے اور اس پر اب ظاہر عدالت کا بلاوا آ گیا ہے، اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ کتابی شکل میں جاری کر دی ہے. 31 صفحات پر مشتمل کتابچے میں ایک صفحہ اگلے 4 سال کے منصوبوں کی تفصیل اور 25 صفحات سالانہ کارکردگی بارے ہیں. NFC مکمل حصہ نہ ملنے کے باوجود سرپلس بجٹ، صحت کارڈ کی بحالی، او پی سروس کا صحت کارڈ میں شامل کرنا، لائف انشورنس، سہارا کارڈ، سولر سسٹم کی فراہمی، نوجوانوں کے آسان قرض، اسپیشل افراد کی مالی معاونت اور مستقبل کارڈ بہترین کام ہے. یہ محمد عمیر لکھ رہے ہیں، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے جتنا بھی کام کر رہے ہیں، کوئی کسان کارڈ لے کر آ رہے ہیں، یہ تو تحریک انصاف کے دور کا کام ہے. ابھی کہہ رہے ہیں جی گائیں تقسیم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ بھی تحریک انصاف کے دور ہیں. شجرکاری کا کہتی ہیں، وہ بھی تحریک انصاف کے دور کے کام ہیں. صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہاں پر عمران خان کا نام نہیں تھا، انہوں نے وہاں پر اپنا نام لگوا دیا ہے. کارڈز پر اپنی تصویر، نواز شریف کی تصویر یہ لگا دی ہے. باقی کام سارے وہ ہیں جو پہلے چل رہے تھے، پہلے ہو رہے تھے. باقی اگر کارکردگی کی بات کرنی ہے حکومت کی، تو FBR ماہانہ ریونیو ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام، 601 ارب روپے ریونیو شارٹ فال آ گیا ہے. پھر گندم کی فصل ہماری، اس میں کمی آ گئی ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ آگے آپ کو نظر آئے گا. گندم کی فصل جو ہے وہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہو سکا. اب یہ بھی ہوگا کہ امپورٹ کرنی پڑے گی. کسان کو یہاں مار دیا، اب آپ گندم امپورٹ کرتے پھریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.